وہ سیکولر تھا، وہ پاکستان میں سیکولر ریاست چاہتا تھا، اس کا اللہ رسول سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ کانگریسی مولویوں نے اس کو کافر اعظم کہا، جو لبرل سیکولر لادین مغرب کا غلام طبقہ تھا اس نے اس کو اپنے جیسا کہا۔ ہم نے تاریخ کو اس طرح مسخ کیا کہ جن بزرگوں نے پاکستان کی تعمیر کی ان کے نام ہم نے تاریخ کی کتابوں سے مٹا دیے۔ پیر جماعت علی شاہ قائد اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں واللہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ امیر ملت سے لوگوں نے سوال کیا، یہ تو گورا انگریز نظر آتا ہے، انگریزی بولتا ہے، اردو بھی نہیں جانتا۔ امیر ملت نے فرمایا تم اعتراضوں کو نہیں جانتے، یہ ہمارا کام کر رہا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی پہ، اللہ کے رسول کی ڈیوٹی پہ۔ قائد اعظم کو ایک قرآن پاک کا تحفہ بھیجا، اس کے ساتھ ایک جائے نماز بھیجا، اس کے ساتھ ایک تسبیح بھیجی۔ قائد اعظم نے جوابی خط تحریر فرمایا، شکریہ ادا کیا، فرمایا امیر ملت آپ نے مجھے قرآن پاک اس لیے بھیجا ہے کہ مسلمان حکمران کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے حکم کو جانے، قرآن کو سمجھے، قرآن کو نافذ کرے۔ آپ نے مجھے جائے نماز اس لیے بھیجا ہے کہ جو اپنے رب کی اطاعت نہ کرے اس کی اطاعت اس کی قوم۔ آپ نے مجھے تسبیح اس لیے بھیجی ہے تاکہ میں اللہ کے رسول پہ درود شریف پڑھوں کہ جو اللہ کے رسول پہ درود نہیں پڑھتا اس پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ آپ حیران ہو کے فرماتے ہیں واللہ محمد علی جناح اللہ کا ولی ہے، میرے دل میں اللہ نے یہی باتیں ڈالی تھی، میں نے اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، اس کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے یہ اس نیت سے یہ تحفے اس کو بھیجے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی سے جو یہ پوچھا گیا کہ راتوں رات آپ تبدیل کیسے ہو گئے، فرمایا میں بھی قائد اعظم کا مخالف تھا، لیکن رات میں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، آپ کے ساتھ قائد اعظم کھڑے ہوتے ہیں، حضور قائد اعظم کی طرف مخاطب کر کے فرماتے ہیں یہ میرا سپاہی ہے، اس کی مخالفت نہ کرنا کبھی۔ علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس وجود کو کیوں سلیکٹ کیا، فرماتے ہیں ہی از انکرپٹیبل انپرچیزبل، نہ یہ خیانت کرے گا نہ بکے گا کبھی۔ یہی محمد علی جناح جب 1920 کی دہائی میں شادی کرتے ہیں تو اپنی بیوی کو لے کے مالابار ہلز جاتے ہیں اور صرف اپنے گھر کے غسل خانوں کی تعمیر پر 50,000 روپیہ اس وقت کا خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جب محمد علی جناح سے قائد اعظم بنتے ہیں، اس مملکت خداداد، اس مدینہ ثانی، اس پاکستان کے گورنر جنرل بنتے ہیں، اس وقت ان کے ڈاکٹر 1.5 روپے کا موزہ آپ کو پیش کرتے ہیں، آپ یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ غریب ملک کے، مسلمان ملک کے سربراہ کو زیب نہیں دیتا کہ اتنا مہنگا موزہ پہنے۔ وہ نرم دم گفتگو، وہ گرم دم جستجو، وہ رزم ہو یا بزم ہو، وہ پاک دل وہ پاک باز۔ اس سے انگریز سفیر کہتا ہے کہ بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے پاکستان، آپ اس کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ جائیں، پاکستان کی بڑی عزت ہوگی۔ قائد اعظم جلال میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں ایئرپورٹ جاؤں گا بادشاہ کے بھائی کو ریسیو کرنے کے لیے، لیکن میری ایک شرط سن لو، جب میرا بھائی انگلینڈ جائے گا تو انگلینڈ کا بادشاہ اس کو ریسیو کرے گا۔ سرکاری استعمال کے لیے گورنر جنرل ہاؤس کے لیے 37 روپے کا فرنیچر لایا جاتا ہے۔ فرنیچر کی لسٹ دیکھتے ہیں، اس میں کوئی 6-7 روپے کی کرسی اضافی ہوتی ہے، پوچھتے ہیں یہ کس لیے آئی، فرمایا آپ کی بہن کے لیے، محترمہ فاطمہ جناح آپ کے ساتھ رہتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، مادر ملت ہیں۔ قائد اعظم اس پر لکیر لگا دیتے ہیں اس کے پیسے بیت المال سے نہیں جائیں گے، فاطمہ جناح سے اس کے پیسے لو، مسلمانوں کے پیسے اس پہ قتل نہیں کیے جا سکتے۔ کابینٹ کی میٹنگ ہے، اے ڈی سی پوچھتے ہیں کہ وزراء تشریف لا رہے ہیں تمام مسلمان ریاست کے، ان کو چائے کے ساتھ کیا پیش کیا جائے۔ قائد اعظم جلال میں آ جاتے ہیں، کیوں یہ گھر سے کھا کے نہیں آتے؟ اس کے بعد رواج بن گیا کہ کابینہ کی محفلوں میں کسی کو کچھ کھانے کو نہیں دیا جاتا۔ 1940 کے جلسے کے بعد اسی